بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے۔ وہ جو سب کو انتظار تھا، عمران خان صاحب بار بار بتا رہے تھے 25 مئی کے بعد 6 دن کا پلان تھا، وہ فائنلی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے۔ لیکن جلدی کیوں تھی؟ افراتفری کیا ہے؟ گھبراہٹ کیا تھی؟ کیوں اس طرح سے انہوں نے ڈیٹ دی ہے؟ اور یہ لانگ مارچ کیسا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ کس طرح جائیں گے؟ اور کن کن ایریاز میں جائیں گے؟ کہاں نہیں جائیں گے؟ اور وہ ساری لاجسٹک سپورٹس کیا ملیں گی انہیں؟ کے پی سے کیسی سپورٹ ملے گی؟ پنجاب کا اس میں کیا رول ہوگا؟ اور پرویز الہی صاحب کا کیا رول ہوگا؟ یہ سارے اہم کویشچنس ہیں جو سب لوگوں کے ذہن میں ہیں، ہم سب جاننا چاہتے ہیں کیا ہونا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب نے ایک غیر متوقع پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ وہ آئے اور انہوں نے شروع کیا کہ میں جمعے والے دن اعلان کروں گا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا جمعرات یا جمعے کو اعلان کروں گا نا، یہ انہوں نے بتایا ہوا تھا۔ تو آج جب انہوں نے پریس کانفرنس شروع کی تو انہوں نے کہا کہ میں جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، اور پھر وہ باقی باتیں کرتے رہے۔ ان باقی باتوں میں ارشد شریف کا ذکر تھا، آزادی صحافت کا ذکر تھا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہ جو پرانا رونا ان کا، چور ڈاکو لوٹ کر لے گئے اور ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں، اور لیجسلیشن ہو گئی ہے، نیب کے قوانین میں ترمیم ہو گئی ہے، ساری چیزیں وہ پرانی گھسی پٹی باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی جمعے والے دن ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور لانگ مارچ لبرٹی لاہور سے اسلام آباد جائے گا۔ اور پھر فائنلی پریس کانفرنس کا تقریباً اختتام جب تھا، کویشچن آنسر سیشن، جس میں انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ تاریخ کب کی دیں گے، تو انہوں نے کہا میں جمعے والے دن سے لانگ مارچ شروع کروں گا۔ تو عمران خان صاحب لانگ مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں جمعے والے دن سے، جمعہ یعنی یہ جو آ رہا ہے پرسوں، 2 دن بعد، اور 28 تاریخ کو صبح 11 بجے سے لبرٹی چوک لاہور میں وہاں جمع ہو کے اور پھر لانگ مارچ شروع کریں گے، اور جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے پلان بنایا ہے۔ لیکن یہ اتنا وہ ہسل بسل کیوں ہے؟ اچانک ہی پہلے انہوں نے ریپیٹڈلی وہ اعلان کرتے رہے نا کہ جمعرات یا جمعے کو، پہلے انہوں نے کہا جمعے کو اعلان کروں گا، پھر انہوں نے کہا جمعرات یا جمعے کو اعلان کروں گا، پھر آج بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اعلان کرنا تھا جمعے والے دن۔ تو اتنی اچانک جلدی کیا آ گئی ہے کہ جمعے والے دن کا اعلان آج ہی انہوں نے کر دیا کہ جمعے والے دن لانگ مارچ کرنے لگا ہوں۔ تو اصل میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں نا، جو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، وہ جو ان کے کانٹیکٹس تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، جو رابطے، جو ان کو سہولتیں تھیں، جہاں جہاں سے ان کو ریلیف ملنے کا امکان تھا، وہ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو تازہ ترین کورٹ سے ان کو ریلیف ملنے کی جو امید تھی، جس طرح سے وہ سمجھتے تھے نا کہ بغیر کسی بیس کے پاس ان کو ریلیف مل جانا چاہیے، جو وہ کہیں وہ ہو جائے، قانون اور آئین کو نہ دیکھا جائے، تو وہ چونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے معاملہ، اس طرح سے ان کو نہیں ریلیف مل رہی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے آ گئے ہیں، بڑا ڈیٹیل فیصلہ بھی آ گیا ہے توشہ خانہ کا۔ اس کے بعد وہ جو بار بار حکومت سنا رہی ہے نا انہیں کہ ملک ریاض صاحب والے 50 ارب کا کیس، وہ انہیں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح آ کے جو ہے نا وہ ڈراتا ہے، بھیانک خواب کی طرح آ کے۔ تو وہ ایک بڑا کیس ہے نا، 50 ارب روپے کا کیس ہے۔ تو خان صاحب کو مصیبت نظر آ رہی ہے، اوپر سے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بڑا کلیئر ہو گئی ہیں چیزیں۔ جب ہمیں خبریں مل رہی ہیں تو عمران خان صاحب تو ظاہر ہے اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے کانٹیکٹس کچھ جگہوں پہ تو موجود ہیں نا، تو ان کو بھی تو خبریں مل رہی ہوگی نا کہ نون لیگ نے اپنا ڈیسائیڈ کر لیا ہے، فیصلہ ہو گیا اور سیم پیج پر بھی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے عمران خان صاحب کو اصل جو پرابلم آتی ہے نا وہ یہاں سے آتی ہے کہ کوئی اور سیم پیج پہ چلا گیا ہے۔ وہ رقیب روسیہ اور وہ ٹرمز اگر آپ لگا لیں نا، مطلب وہ ظاہر ہے اس پرپز کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ٹرمز وہی ہیں کہ کوئی اور ان کی جگہ لے سکتا ہے، کوئی اور لاڈلا بن سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ سیم پیج پر بھی آ سکتا ہے کوئی۔ یہ عمران خان صاحب کو برداشت نہیں ہو رہا۔ تو حکومت تو سیم پیج پر آ گئی ہے، وہ ادارے ہیں، فوج نے ریپیٹڈلی بار بار کر کے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، آپ جانیں، اپوزیشن جانے، حکومت جانے۔ تو حکومت نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، آرمی چیف نے پلان کر لیا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو ان کے جو کچھ دوست جو اگریسو موڈ والے ہیں، ان کا خیال تھا کہ خان صاحب یہ ناؤ اور نیور والی بات ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، آج اگر نہیں کریں گے تو یہ ہماری جو پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے وہ اس کا نقصان ہوگا۔ تو ایک انہیں لگا کہ ان کا ایک چھکا لگ گیا ہے، اور وہ چھکا کیا لگا ہے؟ کسی کی لاش پر سیاست کرنا، اور انہیں وہ لاش مل گئی ہے ارشد شریف کی صورت میں۔ ارشد شریف کا جو واقعہ ہو گیا کینیا میں، تو عمران خان صاحب کو یہ بڑا زبردست سا موقع مل گیا ہے۔ وہ جمعرات کو ان کی تدفین ہے، ظاہر ایک جذباتی منظر ہوگا، وہ سارا جو بھی معاملات چل رہے ہوں گے، تو اس میں
اس کا فائدہ اٹھا کے عمران خان صاحب، جو کہ نارملی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایسی کوشش ہوتی ہے، تو میں اس کو وہ نہیں کر رہا کوئی کہ صرف عمران خان ایسا ہے، باقی صورتوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو تو خصوصاً چاہیے تھا نا، تو انہیں وہ ایک لاش مل گئی ہے جس پر وہ سیاست کر سکتے ہیں. تو اچھا، اور انہوں نے اس کے جو ڈراماٹائز کر رہے ہیں نا چیزوں کو، کہ مجھے پتا تھا کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور میں نے اس کو عمران خان کو بتایا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو وہ تو سراسر الزام سیدھا سا فوج پہ لگا رہے ہیں. وہاں سے بھی اگرچہ جواب آ گیا ہے اور انہوں نے تحقیقات کا حکومت کو حکم دے دیا یا ریکویسٹ کر دیا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں. حکومت نے بھی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے الگ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا میں. تو عمران خان صاحب کو وہ موقع مل گیا ہے. تو اب وہ لانگ مارچ کا تو اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑا محتاط بھی چلے. انہوں نے کہا جی باقی پارٹیاں بھی تو کرتی تھی، بلاول نے کیے، مولانا فضل الرحمان نے کیے لانگ مارچ، تو ہم نے تو کچھ نہیں کہا. تو حکومت نے کیوں وہاں پہ ایکسٹرا پولیس بلا لی ہے؟ ساتھ ہی وہ دھمکی دے رہے ہیں، عمران خان صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ جو 6000 آپ نے پولیس والے بلائے ہیں سندھ سے، وہ لانگ مارچ کو نہیں روک سکتے، پولیس نہیں روک سکتی، کیونکہ اتنا بڑا لانگ مارچ، اتنے سارے لوگ ہوں گے اس میں، اتنی بڑی تعداد ہوگی، تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. تو بھائی آپ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کا پورا من لانگ مارچ ہے اور اگر آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی، اگر آپ نے عمارتوں پہ قبضے نہیں کرنے، اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور مار کٹائی نہیں کرنی، تو پولیس کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اب چونکہ کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر آنا ہے تو اس لیے انہوں نے وہ ایک رکھ لیا مارجن نا. کورٹ نے یہی کہا تھا نا کہ ہم جب وہ کچھ کریں گے تو دیکھیں گے. انہوں نے کہا ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ہم جو عدالت نے ہمیں جہاں تک اجازت دی ہے وہاں تک جائیں گے، ان ایریاز میں جا کے ہم اپنا احتجاج کر لیں گے. تو فائن، اس پہ تو کسی کو بھی نہیں اعتراض ہو سکتا. لیکن وہ خود اور ان کی پارٹی جو دھمکیاں دیتی ہے قبضہ کر لیں گے اور پولیس نہیں روک سکتی اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا، وہ قمر الزمان کائرہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، اگر کوئی فساد پھیلانے کی نیت سے آ رہا ہے تو اس کو ہم مینیج کریں گے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے کرنا ہے. تو خان صاحب ابھی تو اعلان کر رہے ہیں نا کہ میں ریڈ زون میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر اسلام آباد پہنچنے تک ان کے پاس بندے ہو گئے جو کہ انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے، کے پی سے تو انہوں نے ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. کے پی میں تو کہ صوبائی اسمبلی کا ایک ممبر جو ہے 1000 اور قومی اسمبلی والا جو ہے 2000 بندے لے کر آئے گا. تو قومی اسمبلی کے ایک حلقے کے انڈر 2 حلقے صوبائی اسمبلی کے آ جاتے ہیں، تو 4 تقریباً وہاں سے ہو گئے نا. تو اس کا مطلب کوئی اس حساب سے کوئی 2.5 لاکھ 3 لاکھ بندہ تو کے پی سے آ جانا چاہیے، اور پنجاب سے بھی ہوگا. لیکن کیا پنجاب اور کے پی کی حکومتیں آؤٹ رائٹلی مطلب بالکل ان کو اس طرح سے سپورٹ کر رہی ہوں گی؟ کے پی کے سے تو ممکن ہے، پنجاب سے ڈاؤٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پرویز الہی صاحب اس طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے جس طرح سے یہ چاہتے ہیں. اچھا، آج بھی پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور پرویز الہی صاحب تو شروع سے ہی نہیں ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز گل کے کیس میں بھی جو ان کا رویہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. پرویز الہی صاحب جب بھی یہ فوج کے خلاف بات کریں گے، اداروں کے خلاف بات کریں گے، تو پرویز الہی صاحب کھل کر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ ریپیٹڈلی ہوا ہے. ایون ان کے اپنے وزیر، آپ ہاشم ڈوگر کو دیکھ لیں، انہوں نے وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے دیا پنجاب کی کہ وہ اس کلیش میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. اچھا، اس سے پہلے پنجاب ہی کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ان کی بات پر آبجیکشن کر دیا، شوکت ترین کی بات پہ، کہ اس میں ملک کا مفاد تو نہیں، کہیں اس کو تو نہیں ضرب لگ رہی، ملک کا مفاد تو نہیں نقصان اٹھائے گا. تو پنجاب سے انہیں وہ سپورٹ نہیں ملنی، اس لیے انہوں نے سوچا کہ شروع یہاں سے کریں. تو لبرٹی سے کتنے لوگ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا مقصد ہے؟ مطلب وہ جو اچانک انہیں جلدی آئی ہے وہ کیا ہے؟ تو حکومت تو اپنی تیاری کر چکی ہوئی ہے، جس میں آرمی چیف کا تقرر تھا، جس میں باقی جو معاشی معاملات ہیں، آئی ایم ایف سے تو پہلے ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی 1.5 بلین کا وہ چیزیں فائنل ہوگی ہوئی ہیں، وہ بھی پیسے آنے ہیں. تو حکومت تھوڑا سا سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنی مضبوط وکٹ پر آ گئے ہیں. خان صاحب نے بہرحال آخری پتہ کھیل دیا ہے، اگرچہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے بعد بھی ہمارے پاس گنجائش ہوگی. ایون انہوں نے مذاکرات کے والے سے کہہ دیا، ان کا بیک ڈور رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دروازے بند نہیں کرتی، ہم بھی مذاکرات کر رہے ہیں. تو خان صاحب پھر عوام کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ادھر تو آپ جہاد بنا دیتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور لڑنا ہے اور مرنا ہے، تو پھر اور خود کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی چل رہی ہے، بیک ڈور دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو عوام کو بھی موقع دینا کہ بتائیں کہ ہمارے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، ہم ترلے منتیں کر رہے ہیں، اگر ہماری بات سنی گئی تو ٹھیک ہے. تو کھل کر بات کریں نا. یہ عجیب مطلب عوام کو چونکہ لڑانا ہے، عوام کو لڑنے اور مرنے کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے وہاں پر یہ جہاد ہے، اور خود جو ہے وہ ڈپلومیسی کی بھی بات کر رہے ہیں. اور ویسے تو جہاد میں بھی انہوں نے گنجائش رکھ لی ہے، مطلب یہ پہلی دفعہ ٹرم سنی ہے، چونکہ اب نئی نئی ٹرمز آنی ہے نا. یہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں
ریلیجس ٹچ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا تھا پچھلے دنوں کہ جو جہاد ہے یہ لانگ مارچ جو ہے اس میں لوگ بہت انجوائے کریں گے, فیملیز کے ساتھ آئیں, بچوں کے ساتھ آئیں تو انجوائے کریں گے. تو خیر یہ بھی ایک نیا موقع ہے ہمارے سامنے تاریخ کا. ہم نے جہاد کے بہت سے واقعات سنے ہوئے ہیں پہلے, تو یہ ایک نئی مثال بنے گی کہ ایک ایسے جہاد پہ جا رہے ہیں لوگ جہاں پہ لوگ انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ممکن ہے ظاہر ہے وہ میوزیکل کانسرٹس ہوں گے, کچھ ینگ بچے بچیاں جائیں گے تو وہ ظاہر ڈانس شانس بھی کریں گے. جب میوزک بجتا ہے تو ظاہر تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ ارتعاش پیدا ہونا. میوزک کی ایک اپنی زبان ہے جو اندر جا کے ٹچ بھی کرتی ہے بندے کو, تو وہ سارا کچھ کر کے تو وہ انجوائمنٹ بھی ہے. تو ٹھیک ہے, وہ جہاد کم, میں اس میں کیا کہوں, خان صاحب کا مسئلہ ہے, انہوں نے تڑکا بھی لگانا ہوتا ہے, انہوں نے مذہب کا ٹچ بھی دینا ہوتا ہے. لیکن بہرحال خان صاحب گھبرانا نہیں ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. آپ کی طرف سے یہ آخری موقع ہے, دوسری طرف سے حکومت نے بھی تیاری کی ہوئی ہے, تو میچ اچھا پڑے گا. دیکھتے ہیں کون جیتا ہے. جمعہ 28 اکتوبر صبح 11 بجے لبرٹی سے اسلام آباد کی طرف. شکریہ.